چونکہ خدا میٹر نہیں ہے وہ ان چیزوں سے پاک ہے. وہ دو کیوں نہیں ہو سکتے؟ خدا نے کائنات بنانے کے لیے یہ را میٹیریل کہاں سے لایا؟ جس خدا نے یہ بنایا کیا وہ علیم ہے؟ کیا ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہے؟ تو بھئی خدا کو کس نے بنایا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. پہلی ویڈیو میں ہم نے خدا کے وجود کو عقلی اور منطقی دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے ثابت کیا تھا. اب ہم دوسرے ایپیسوڈ کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم خدا کی صفات کو عقلی اور منطقی دلائل سے آپ کے سامنے رکھیں گے. تو ہم دوسری ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. اب فرض کرو کوئی شخص کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ وہ جسم نہیں ہے، وہ غیر مادی ہے، نان میٹر ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ صفات بھی جسم والی نہیں ہوگی. یعنی جیسے جسم جو ہے میٹر جو ہے وہ ٹائم اور سپیس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، خدا جو ہے کیونکہ میٹر نہیں ہے اس کے لیے نہ ٹائم ہے نہ سپیس ہے، وہ لا زمان اور لا مکان ہے. اسی طرح میٹر جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر، ٹائم، سپیس، پارٹیکلز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. مختلف قسم کی الیکٹرو میگنیٹک اور مختلف قسم کی فورسز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے میٹر کا وجود جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے. چونکہ خدا میٹر نہیں ہے اس لیے خدا ان چیزوں پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، نہ اس کا کوئی جز ہے نہ وہ کسی چیز سے مل کر بنا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ کیونکہ یہ میٹر کی خصوصیات ہوتی ہیں، وہ بنتا ہے، وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. چونکہ خدا میٹر نہیں ہے تو وہ ان چیزوں پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. اسی طرح چونکہ ہم میٹر ہیں، ہم بھی مٹیریل ہیں، انسان بھی مٹیریل ہے. مٹیریل جو ہے ان کو مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، نیند کی ضرورت ہوتی ہے، ہم تھک جاتے ہیں، ہمیں نیند آ جاتی ہے. تو چونکہ خدا میٹر نہیں ہے وہ ان چیزوں سے پاک ہے. وہ ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، اور ہمیشہ رہے گا، اس کی بھی کوئی انتہا نہیں، چونکہ اس کا ٹائم ہی نہیں ہے نا. اسی طرح وہ کھاتا بھی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اس لیے خدا ماننے سے انکار کرتے ہیں کیونکہ وہ کھاتے تھے. اٹ مینس جو کھاتا ہے وہ میٹر ہوتا ہے، اور میٹر جو ہے وہ خدا نہیں ہوتا، کیونکہ میٹر تو خود جو ہے وہ پروڈیوس کیا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو خدا کو کھانے کی حاجت نہیں ہوتی، خدا کو نیند کی حاجت نہیں ہوتی، خدا کو اونگ نہیں آتی، کیونکہ یہ پراپرٹیز جو ہیں یہ میٹر کی ہوتی ہیں، اور خدا مادی نہیں ہے اس لیے نہ اس کا ٹائم ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ وہ کھانے کی حاجت ہوتی ہے. اور میٹر کے اندر یہ پراپرٹیز ہوتی ہیں. میٹر جو ہے وہ جیسے ہم میٹر ہیں، انسان جو ہے، جانور جو ہیں، یہ بھی مٹیریل ہیں. تو یہ بچے پیدا کرتے ہیں، ان کے والدین ہوتے ہیں. تو خدا جو ہے جو کہ میٹر نہیں ہے، اس کا کوئی والد نہیں ہے، اس کی کوئی والدہ نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ان چیزوں سے پاک ہے. اب فرض کرو کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے وہ غیر مادی ہے، ہم نے مان لیا، لیکن وہ 2 کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ 10 کیوں نہیں ہو سکتے جو غیر مادی ہوں جنہوں نے بنایا ہو؟ ٹھیک ہے، یہ سوال بھی لاجیکل ہے، یہ بھی سوال کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ اس کو کوئی جو یہ غیر منطقی ہے، اس کا جواب دینا چاہیے ہمیں. اچھا میں 2 کی مثال دیتا ہوں، اسی مثال کو آپ 20 خداؤں پہ بھی فٹ کر سکتے ہیں، نتیجہ وہی نکلے گا. فرض کرو 2 خدا مان لیں، ہم تھوڑی دیر کے لیے سپوز کر لیتے ہیں، ایک سچویشن، فرضی سچویشن ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ 2 خدا ہیں جو غیر مادی ہیں جنہوں نے یہ کائنات بنائی ہے. تو وہ 2 صورتحال ہوں گی اس کی، یا تو دونوں ایکولی پاورفل ہوں گے، یا ایک کم طاقتور ہوگا اور ایک زیادہ طاقتور ہوگا. اب جو پہلا سینیریو ہے جس میں دونوں جو ہیں وہ ایکولی پاورفل ہیں، بالکل ایک جتنے پاورفل ہیں، ایک جتنے طاقتور ہیں، تو جب 2 ایک جیسے پاورفل اکٹھے ہوں، ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کے اندر کمپٹیشن ہوگا؟ اگر 2 بڑی کمپنیز ہیں تو دونوں کا کمپٹیشن آپس میں ہوگا. جو ایک چاہے گا جو مارکیٹ میں میرا زیادہ برانڈ چلے، دوسرا کہے گا میرا برانڈ زیادہ چلے، تو ان میں کمپٹیشن ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کے اندر جو ہے اس چیز کو کہا ہے جو اگر ایک کے علاوہ زیادہ خدا ہوتے تو دونوں اپنی مرضی کر رہے ہوتے، وہ سارے اپنی اپنی مرضی کرتے، وہ کیوں کسی کے تابع ہوتا کوئی؟ مطلب ایک خدا چاہ رہا ہے کہ مشرق سے سورج نکلے، دوسرا خدا کہہ رہا ہے جو نہیں مغرب سے نکلے، تو دونوں میں فائٹ ہوتی، کمپٹیشن ہوتا، تو کائنات کے اندر یہ آرڈر ہمیں نہیں مل سکتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ دونوں ایک دوسرے پہ بازی لینے کی کوشش کرتے نا. چونکہ کائنات کے اندر ایک آرڈر ہے، ایک ترتیب ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ ایک نکلے گا جو خدا ایک ہی ہونا چاہیے، ورنہ یہ نظام نہیں چل سکتا. دوسری صورتحال جو ایک کم طاقتور ہے ایک زیادہ طاقتور ہے، فرض کریں 2 خدا ہیں، ایک کم طاقتور ہے ایک زیادہ طاقتور ہے، تو بھائی جو زیادہ طاقتور ہے نا وہی خدا ہے، جو کم طاقتور ہے نا وہ خدا نہیں ہے، کیونکہ وہ خود محتاج ہے، وہ خود ڈیپینڈنٹ ہے. وہ تو اپنی عرضی لے کے جاتا ہے نا بڑے کے پاس، جو وہ منظور کرے نہ کرے، وہ اگلا انکار کر دے، وہ تو محتاج ہے نا، کم طاقتور ہے نا، تو وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں نا. جو آگے سے
منظوری ہوگی تو کام ہوگا اس کا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو جو طاقتور ہے وہی خدا ہے، دوسرا خدا نہیں ہے، سمجھ آئی؟ اسی طرح 3 خداؤں کو آپ لے لیں، 10 خداؤں کو لے لیں، تو اگر ایکول طاقتور ہیں تو کائنات کے اندر آرڈر نہیں ہونا چاہیے، ترتیب نہیں ہونی چاہیے، جو کہ ترتیب ہمیں نظر آتی ہے، بالکل ایک ایک پارٹیکل کے اندر ہمیں ترتیب نظر آتی ہے، تو یہ ترتیب نہیں ہونی چاہیے تھی اگر خدا ایک سے زیادہ ہوتے۔ اور اگر ان ایکول ہے پاورز تو جو سب سے زیادہ طاقتور ہے نا وہی اصل خدا ہے، دوسرے خدا نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہے کہ خدا جو ہے وہ کب سے ہے، یہ بھی ایک سوال کیا جاتا ہے، چونکہ کیا کہتے ہیں ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہے، تو بھئی خدا کو کس نے بنایا ہے، یہ ایک سوال ہے، غیر مسلم ملحد کہتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی سن لیں کہ کب کا سوال اس کے لیے ہوتا ہے جو کسی وقت میں نہ ہو۔ یعنی اگر فرض کرو، میں اپنی بات کروں کہ میں آج سے 10 سال پہلے ڈاکٹر نہیں تھا، آج میں ڈاکٹر ہوں، تو میرے سے سوال ہو سکتا ہے بھائی تم نے ڈاکٹری کب کی، تو میں ان کو بتاؤں گا بھائی فلاں فلاں ٹائم میں کی۔ لیکن چونکہ ہم نے خدا کے لیے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں، وہ مادہ ہے ہی نہیں، اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، تو اس کے لیے کب کا سوال ہی جو ہے نا وہ انویلڈ ہے، وہ سوال ہی مطلب غلط ہے کہ وہ کب سے ہے۔ پہلے آپ اس کی ابتدا ثابت کرو، جیسے ملحد کے ساتھ ڈیبیٹ ہوا نا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو، اس نے بھی یہی سوال پوچھا کہ خدا کب سے ہے، تو انہوں نے کہا بھائی آپ پہلے یہ بتا دو کہ وہ کب نہیں تھا، تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کب سے ہے۔ بھائی پہلے اس کا عدم ثابت تو کرو نا، جیسے ہم نے کائنات کا عدم ثابت کیا جو ایک وقت میں یہ نہیں تھی، اس کا آغاز ہوا ہے، اسی طرح آپ پہلے ثابت کرو نا خدا کا آغاز ہوا، خدا ایک وقت تھا نہیں تھا، آپ نے ثابت تو کیا نہیں، ایسے ہی آپ پوچھی جا رہے ہو کب سے ہے کب سے ہے، تو یہ سوال ہی انویلڈ ہے۔ اسی طرح ایک سوال ہے جو خدا نے کائنات بنانے کے لیے یہ را میٹیریل کہاں سے لایا، را میٹیریل کہاں سے لایا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو بھائی جو را میٹیریل ہے نا اس سے بنانا میٹر کی پراپرٹی ہے، میٹر جو ہے نا وہ جب دوسرا میٹر بناتا ہے نا تو اس کو را میٹیریل چاہیے ہوتا ہے، اس کی وہ شیپ چینج کرتا ہے، اس کو مولڈ کرتا ہے، فولڈ کرتا ہے، کسی طرح کر کے ایک نئی چیز بنا دیتا ہے۔ مطلب میرے پاس لکڑی ہوگی تو میں اسے کاٹ کوٹ کے لکڑی کا ٹیبل بنا لوں گا، کچھ بنا لوں گا، تو یہ میٹر کی پراپرٹی ہے، کیونکہ خدا غیر مادی ہے، ہم بار بار آپ کو بتا رہے ہیں کہ خدا غیر مادی ہے، اس کی یہ صفات نہیں ہے، وہ را میٹیریل کو بھی اس نے بنایا ہے، وہ کچھ نہیں تھا اس نے بنایا ہے، وہ را میٹیریل کا بھی تو خالق ہے نا۔ ایک سوال یہ ہے کہ اس نے کیسے بنایا، یہ بھی ایک سوال ہے، تو اب اس کا جواب آپ سنیں کہ جو کیسے کا سوال ہے نا جب بھی کسی سے کیا جاتا ہے، مطلب آپ نے ایک گھر بنایا، میں نے ایک گھر بنایا، تو مجھ سے میرا دوست آ کے پوچھتا بھائی طارق تو نے گھر کیسے بنایا، تو میں 2-3 طریقوں سے اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی جیسے فلانے نے بنایا گھر اپنا ویسے ہی میں نے بنایا، یعنی میں کوئی مثال دے سکتا ہوں جو فلاں کی طرح میں نے بنا لیا، یا میں کوئی اپنی ایکشنز کے ساتھ بتا سکتا ہوں جو بھئی میں نے مستریوں کو بلایا، مزدوروں کو بلایا، لکڑی لی، اینٹیں لی، سیمنٹ لیا، سریا لیا، تو مزدوروں نے آگے اسی طرح سیمنٹ لگایا، میں اس کو ایکشن کر کے دکھاؤں گا مختلف طرح سے، ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ بلڈنگ بنی اتنے دنوں میں۔ یا فرض کرو مجھ سے کوئی پوچھتا ہے بھئی یہ کپڑے تم کیسے پہنتے ہو، تو کیسے کا جواب میں یہی دوں گا نا، جو جیسے آپ پہنتے ہیں یا جیسے کوئی دوسرا پہنتا ہے ویسے میں پہنتا ہوں، یا میں اس کو مطلب اشارہ کر کے سمجھا دوں گا، جو میں کوٹ لیا میں نے ایسے ہاتھ داخل کیا، پھر ایسے ہاتھ داخل کیا، پھر میں نے اوپر کر کے پہن لیا، پھر میں نے اس کو ایسے کیا، ٹھیک ہے، تو میں اشارے کر کے بتا سکتا ہوں، مثال دے کے بتا سکتا ہوں، یا میں دوسرا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنی موومنٹس جو ہیں جو ٹائم اور سپیس کے اندر میں کیسے پرفارم کرتا ہوں یہ کام کرنے کے لیے، سمجھ آئی؟ تو یہ 2-3 طریقوں سے میں کیسے کا جواب دے سکتا ہوں۔ تو چونکہ اب خدا کے لیے آپ کو میں نے پہلے بتا دیا جو ٹائم بھی نہیں ہے اور سپیس بھی نہیں ہے، اور خود خدا کے لیے کوئی اس جیسا ہے بھی نہیں، قرآن نے خود کہا ہے جو لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل آپ دے ہی نہیں سکتے، میں مثال تو اس کی دے نہیں سکتا، جو جیسے فلاں خدا نے کائنات بنائی ویسے ہی اس خدا نے یہ کائنات بنائی، ایسا تو میں کر نہیں سکتا کیونکہ اس کی مثل ہی نہیں ہے، اور چونکہ وہ ٹائم اور سپیس سے ماورا ہے، وہ پاک ہے، وہ لازمہ و لامکاں ہے، تو اس کے لیے کیسے کا سوال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کیسے جو ہے وہ اس صورتحال میں کیا جا سکتا ہے جو چیز ایک وقت میں کچھ تھی بعد میں کچھ بن گئی، یعنی ایک وقت میں میرے جسم پہ یہ کپڑا نہیں تھا، تھوڑی دیر کے بعد آ گیا، تو ویریشنز آتی ہیں نا ٹائم اور سپیس میں، تو جس کے لیے ٹائم اور سپیس ہی نہیں ہے، جس ہستی کے لیے،
تو اس کے لیے کیسے کا سوال جو ہے وہ کرنا ہی ایک فیلیسی ہے، ایک غلط ہے، انویلڈ ہے یہ کوشچن، جو خدا کے لیے آپ کیسے کا سوال کرو، کیونکہ کیسے کا سوال مادے کے لیے ہوتا ہے، میٹر کے لیے ہوتا ہے، اور خدا میٹر نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ جس خدا نے یہ بنایا کیا وہ علیم ہے، کیا وہ دانا ہے، کیا وہ حکیم ہے، کیا وہ حکمت رکھتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ فرض کریں میں آپ کو ایک مثال، آپ کو سینیریو پیش کرتا ہوں، جو آپ برج خلیفہ دیکھتے ہیں، آپ گئے دبئی کے اندر برج خلیفہ میں داخل ہوئے تو آپ نے پورا اس کی سیر کی، سارے فلور دیکھے، ہر چیز دیکھی، تو آپ نے سوچا، آپ نے کہا بھائی جس نے اس کا ڈیزائن کیا ہے نا وہ شخص بڑا دانا ہے، بڑا عقل مند تھا جس نے بنایا ہے۔ آپ نے بنتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن چونکہ آپ نے اس کی کاریگری دیکھی، اس کی بنائی ہوئی چیز دیکھی، تو آپ نے اس سے اندازہ لگایا جو وہ کتنا دانا تھا۔ یعنی اس نے سینیٹری کا بھی اس میں سسٹم بنایا، اس نے اس میں بجلی کا بھی سسٹم رکھا، اس نے پارکنگ کا بھی سسٹم رکھا، ہوا کا بھی سسٹم رکھا، اس نے اس چیز میں ہر چیز کا خیال رکھا، ایگزٹ پلان بھی رکھا۔ تو آپ دیکھ کے آپ نے دیکھا اس کی کاریگری کو، اس کی بنائی ہوئی چیز کو، تو آپ نے اس کا سانے جو بنانے والا ہے یا جو جس نے یہ ڈیزائن کیا ہے، آپ کو محسوس ہوا جو یار جس نے بنایا ہے نا وہ بہت ہی حکیم تھا، دانا تھا، بڑا ہی قابل شخص تھا جس نے یہ ڈیزائن کیا یہ بلڈنگ کا نقشہ۔ یعنی کہ اگر آپ نے دیکھنا ہو کسی چیز کے بارے میں جو یار یہ بڑا حکمت والا ہے، دانا ہے، تو آپ اس کے ایکشن سے، جو اس نے وہ کام کیا ہوتا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو۔ ضروری نہیں کہ وہ آپ کے سامنے بنائے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہ بنانے والا جو ہے وہ کس قدر دانا ہے۔ اب آپ کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز لے لیں یا بڑی سے بڑی چیز لے لیں، گیلیکسیز کو دیکھ لیں، سورج کو دیکھ لیں، چاند کو دیکھ لیں، ہمارے جسموں کو دیکھ لیں، ہمارے جسم کے اندر، چونکہ میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں تو مجھے پتہ ہے جو ایک سیل کے اندر جو فیکٹریاں ہیں، جو کام ہو رہا ہے، پروٹینز بن رہی ہیں، سیل کو جس چیز کی نیڈ ہے وہ بن رہی ہے، وہ باہر سے اس کو پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو اتنا باریک اور لطیف نظام ہے، آپ ایٹم کو بھی دیکھیں نا، اس کے اندر بھی ایک آرڈر ہے، اس کے اندر بھی ایک ترتیب ہے، وہ اس کے اندر جو فورسز ہیں، اس کے اندر ہر چیز جو کائنات کے اندر ہے وہ ایک باقاعدہ ایک ترتیب ہے، اس کے اندر ایک آرڈر ہے، ایک مربوط نظام کے تحت ہے وہ۔ تو آپ اس کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ جس نے بنایا وہ دانا تھا۔ اگر وہ دانا نہ ہوتا نا تو اگر وہ دانا نہ ہوتا تو وہ جاہل ہوتا۔ جاہل کیا کرتا ہے؟ پہلے ایک کام کرتا ہے، پھر اس کو یاد آتا ہے جو یار اس میں یہ چیز رہ گئی، تو پھر اس کو وہ تبدیل کرتا ہے، اس کو کریکٹ کرتا ہے۔ تو کائنات کے اندر آئے دن ہمیں کریکشن نظر آ رہی ہوتی، کبھی مطلب معاذ اللہ اگر خدا جو ہے وہ علم نہ رکھتا ہوتا، کبھی وہ سورج کو مشرق سے نکالتا، پھر اس کو گمان ہوتا جو یہ تو غلط ہو گیا، پھر وہ مغرب سے نکالتا۔ تو ایسا نہیں ہے، کائنات کے جو لاز ہیں وہ اٹل ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس ترتیب پہ کائنات کو بنایا ہے وہ اٹل ہے، تو وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ جو مطلب چیزیں رکھ دیتا ہے ان کو پھر تبدیل کوئی نہیں کر سکتا۔ قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا، جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جو ہے وہ ایک نظام کے تحت بنایا ہے، ہر چیز جو ہے وہ اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، اس کو ہم نے رہنمائی دی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہوئی ہیں آسمانوں کو اور زمینوں کو، ہر چیز کو ہدایت ملی ہوئی ہے، دنیا کو ہدایت ملی ہوئی ہے جو کس طرح تم نے گھومنا ہے، سورج کو ایک نظام دیا ہوا ہے، ایک رہنمائی دی ہوئی ہے، جانوروں کو بھی رہنمائی دی ہوئی ہے۔ آپ گھوڑے کے آگے گوشت رکھیں وہ نہیں کھائے گا کیونکہ اس کو رہنمائی دی گئی ہے جو آپ یہ نہیں کھا سکتے۔ شیر کے آگے گھاس رکھو وہ نہیں کھائے گا، اس کو رہنمائی، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو ہدایت دی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی بات نہیں کر رہا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ رہنمائی کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ، جو اللہ تعالیٰ نے نور رہنمائی ہے نا۔ جیسے آپ کو جو کتابیں نور ہوتی ہیں، تو کتابیں کیا مطلب وہ لائٹیں تو نہیں مار رہی ہوتی، مطلب وہ آپ کو رہنمائی کر رہی ہوتی ہے نا، اچھائی اور برائی میں فرق کر رہی ہوتی ہے، بتا رہی ہوتی ہیں اچھی کتابیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو ہدایات دی ہوئی ہیں، ایٹم کو بھی ہدایت ملی ہوئی ہے، الیکٹرون جو ہے وہ باہر ہی موو کرے گا، وہ اندر نہیں جا سکتا نیوکلس کے، پروٹون اور نیوٹرونز وغیرہ جو ہیں وہ نیوکلس کے اندر ہی رہیں گے، وہ باہر نہیں آ سکتے۔ سیل کے نیوکلس کے اندر ہی ڈی این اے ہوگا، باہر نہیں ہوگا۔ یوکیریوٹس میں، پروکیریوٹس میں بھی وہ ایک نیوکلیر میٹیریل اپنی سپیس میں ہوگا، گولجی کمپلیکس کا کام گولجی کمپلیکس کرے گا، رائبوزوم اپنا کام کریں گے، وہ پروٹین بنائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو اسی طرح یہ میڈیکل کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میرا فیلڈ اس فیلڈ سے تعلق ہے، تو ویسے آپ اپنے فیلڈ میں دیکھیں تو ہر چیز ایک آرڈر کے تحت ہے۔ اس کا مطلب جس نے بنایا وہ بہت زیادہ ذہین ہے، بہت حکمت ہے اس کے اندر، اس کی حکمت جگہ جگہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو ہم کیسے کہہ دیں جو وہ
علیم نہیں ہے، وہ علم نہیں رکھتا. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے آپ نے برج خلیفہ کو دیکھ کے اندازہ لگا لیا جو بنانے والا بڑا قابل تھا، اس نے ہر چیز کا خیال رکھا، اسی طرح آپ اپنے آپ کو دیکھو، کائنات کی ہر چیز کو دیکھو، آپ کو بنانے والے کا پتہ چلے گا جو اس نے کائنات کو ایک نظام کے تحت بنایا ہے. ایک بڑا ہی پیچیدہ اور بڑا ہی کمپلیکس قسم کا نظام ہے. اس کے ایک ایک چیز کے اندر آپ کو حکمت کے آثار ملیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں جیسے کہتے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس دنیا میں، کائنات میں، زمینوں میں، آسمانوں میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ان قریب دیکھنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے ہم ان کو ایسی ایسی نشانیاں دکھائیں گے، آسمانوں میں، خود ان کی جسموں کے اندر، کائنات میں ایسی ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ سب پہ واضح ہو جائے گا جو یہ حق ہے، خدا کا وجود حق ہے، یہ قرآن حق ہے، یہ کائنات بنانے والا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ہے جس نے یہ بنایا ہے. ہم ایسی نشانیاں دکھائیں گے لوگوں کو. تو اس لیے ہم خدا کو علیم مانتے ہیں. اب فرض کرو خدا نے بنا بھی دیا، وہ نان میٹر بھی مان لیا، ٹائم اور سپیس سے ماورا بھی مان لیا، یہ بھی مان لیا اس نے بنایا، لیکن فرض کرو ہم مانتے ہیں کہ وہ آل پاورفل نہیں ہے، یعنی اس کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے بنانے کے بعد. مثلا جو ہے وہ اس نے بنایا لیکن وہ بننے کے بعد وہ چیز اس کی بات ہی نہیں سن رہی. سورج کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جو مشرق سے نکلو، آگے وہ کہہ رہا ہو جو معاذ اللہ میں نہیں مشرق سے نکلتا. یہ بھی ایک سوال ہے، جو جس نے بنایا کیا اس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم جس کو دے دیا ہے نا، سورج کو اگر کہہ دیا جو مشرق سے نکلنا ہے تو وہ مشرق سے ہی نکلے گا، مغرب سے نہیں نکل سکتا. زمین کو جس مدار میں اللہ تعالیٰ نے موومنٹ کرنے کا کہا ہے وہ اس مدار سے تھوڑا ادھر ادھر نہیں ہو سکتی. تو یہ جو چیز ہر چیز جو ہے ایک آرڈر میں ہے نا، ایک ترتیب میں ہے، ایک خاص نظام کے تحت چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو باؤنڈ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک لا مقرر کیا ہے، قانون مقرر کیا، اس قانون کی پھر پابندی کروائی ہے ان سے. پھر وہ منمانی نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی پاسداری کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف بناتا نہیں ہے، وہ اتنا پاورفل ہے کہ اس سسٹم کو امپلیمنٹ بھی کر سکے، اس سسٹم کو امپوز بھی کر سکے، منوا سکے.